خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ متعلقہ اداروں کی مجرمانہ غفلت یا نوٹ کا کمال۔ فیصل آباد ریلوے سیوریج نالے پر اربوں روپے مالیت کی دکانیں تعمیر، سرکاری زمین پر پرائیویٹ رجسٹریاں کیسے ہوئیں؟ عدالتی احکامات پر انتظامیہ نے کارروائی کا ڈھونگ رچایا یا تو قابضین نے رجسٹریاں تھما دیں؟ رجسٹریاں اصلی ہیں یا جعلی؟ ویریفیکیشن کے لیے بورڈ آف ریونیو کو بھجوا دی گئی ہیں۔ تقریباً 5 دہائیاں قبل سرکولر روڈ کے اوپر ایک گندا نالا اور اس کے ساتھ صاف پانی کا کھالا بھی تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ضرورت کے مطابق اس کے کچھ حصے کے اوپر واسا کی جانب سے ڈسپوزل بنا دیا گیا۔ باقی خالی اراضی کے ساتھ کیا ہوا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ فیصل آباد شہر پھلنے پھولنے لگا تو گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں سے باہر بھی دکانیں سجنے لگیں۔ سرکولر روڈ پر موجود گندے نالے پر کچی دکانیں بنیں اور پھر 1970 کی دہائی میں سرکولر روڈ کے گندے نالے پر یہ مکمل مارکیٹ بن گئی۔ 50 سال پہلے نالا ہوندا سی ادھر جی، ہن تو دکانیں بن گئی، دکانوں کے آگے نالا آ گیا، کوئی دکانوں کے پیچھے نالا ہے، بازار میں نالا ہے، ادھر اندر مارکیٹ کے نالا ہے، بہت پرانا۔ اس کی دیکھ بھال نہیں ایسی ہو رہی ہے، ٹوٹے ہو جدھر صحیح ہے ادھر صحیح ہے۔ 1980 کی دہائی میں اسی سرکولر روڈ کی مارکیٹ کے عقب میں موجود صاف پانی کے کھالے کو بھی انہی دکانوں میں شامل کر لیا گیا، جبکہ گندے نالے کا راستہ بھی استعمال کیا گیا۔ تاجر رہنما کے مطابق گھنٹہ گھر کی 9 یوٹیلیٹی سائٹس اور سرکولر روڈ کے تمام بلاکس کو ملا کر ان 450 سے زائد دکانوں کی مالیت 8 ارب روپے سے زائد ہے، جس سے 2000 سے زائد خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے۔ یہ قبضے کی جگہ نہیں، رجسٹری شدہ ہے۔ 1964-65 میں گورنر جنرل تھا ہمارا امیر محمد خان، وہ فیصل آباد میں آیا تھا اور ہماری مارکیٹ کے جو لوگ جہاں موجود تھے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں جگہ ملی ہوئی ہے تو لہذا ہمیں جہاں پیسے لے کر ہمارے رجسٹری کروائی جائے۔ تو 1967-68 میں فیضا ریلوے روڈ پہ جو باقاعدہ ریونیو بورڈ نے رجسٹریاں کی تھیں اور وہ اب تک یہ آباد ہے۔ عدالت نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کا حکم دیا تو سرکاری نالے پر موجود مارکیٹ کو گرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کارروائی سے قبل ہی اس اراضی کی پرائیویٹ رجسٹریاں ہونے کا انکشاف ہوا، جس کی ضلعی انتظامیہ نے چھان بین بھی نہیں کی۔ انتظامیہ کے مطابق 248 دکانوں کی فروخت کا بورڈ آف ریونیو کا ریکارڈ موجود ہے۔ یہ کاغذات اصلی ہیں یا جعلی؟ انکوائری کے لیے رجسٹریاں بورڈ آف ریونیو کو بھیجی گئی ہیں۔ جو تاجر حضرات ہیں ان کے پاس جو رجسٹرڈ سیل ڈیڈز موجود تھے اور ان رجسٹرڈ سیل ڈیڈز کی جو بنیاد تھی وہ بورڈ آف ریونیو کا ایک لیٹر تھا، جس کی ویریفیکیشن کے لیے ہم نے کیس بنا کے بورڈ آف ریونیو کو بھیجا ہوا ہے، اور جیسی جو وہاں سے کوئی ہمیں رپورٹ آئے گی تو اس کے ان پہ ایکشن لیا جائے گا۔ سرکولر روڈ پر آپریشن تو نہیں ہو سکا، مگر خطرے کی تلوار مسلسل لٹک رہی ہے۔ مبینہ طور پر یہ مارکیٹ سرکاری اراضی کے اوپر قائم ہے۔ اس اراضی کو اصل حیت میں تبدیل کرنے کے لیے اگر مارکیٹ کو گرایا گیا تو ہزاروں خاندان بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں کہ رواں ہفتے مہنگائی کی شرح میں 8.82% اضافہ، برائلر، پیاز، چینی سمیت متعدد اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ۔ ادھر چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے، گھی اور چینی کی فراہمی تاحال نہ ہو سکی۔ مزید تفصیلات جان لیں گے بابر منیر کی اس رپورٹ میں۔ مہنگائی کے تناسب پر ادارہ شماریات نے ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ مہنگائی کی شرح میں 82%، جبکہ گزشتہ سال سے 17.23% مہنگائی زیادہ ہوئی۔ برائلر 12.74، کیلا 11.26، پیاز 6.97، انڈے 5.36% تک ایک ہفتہ میں بڑھ گئے۔ چینی 3.35، آٹا 3.1، بیف 2.7، لہسن 1.31، مٹن 1.18% تک ایک ہفتہ میں بڑھ گیا۔ حکومت اور یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن انتظامیہ کی سستی، چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹوروں پر سبسڈائز ریٹ کا آٹا، گھی، چینی پھر سے شارٹ ہو گیا ہے۔ حکومت مہنگائی میں شہریوں کو ریلیف دینے میں ناکام نظر آ رہی ہے، جس سے شہری مجبوراً اوپر مارکیٹ سے مہنگے داموں اشیاء ضروریہ خریدنے لگے ہیں۔ ہم گھی، آٹا، چینی خریدنے ہیں تو وہ نہیں ملی۔ جب سے عید گزری ہے تو یوٹیلیٹی سٹوروں پر یہ ساری چیزیں غائب ہو گئی ہیں اور کبھی کبھی آتی ہیں تو وہ ایک دن میں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ شہریوں نے انصاف حکومت سے وافر مقدار میں روزانہ کی بنیاد پر گھی اور چینی کی سپلائی کا مطالبہ کر دیا ہے تاکہ مہنگائی کے مارے متوسط طبقے کو ریلیف مل سکے۔ کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ڈویژن کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال میں جان لیوا مرض کی تشخیص ناممکن۔ الائڈ ہسپتال میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کے مریضوں کو ٹیسٹ کروانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مشکلات کیا ہیں جان لیں گے عزادار حسین کی اس رپورٹ میں۔
شہر کے سب سے بڑے الائڈ ہسپتال میں جان لیوا مرض کی تشخیص کی سہولت نیاب ہے۔ ایسے میں ہیپیٹائٹس بی اور سی کی PCR کٹس نہ ہونے کے سبب مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کہتے ہیں کہ مسلسل الائڈ ہسپتال کے چکر لگا رہے ہیں مگر یہاں پہ ٹیسٹ کی سہولت میسر نہیں اور پرائیویٹ لیبارٹریوں سے ٹیسٹ مہنگا ہے، اس لیے حکومت ہیپیٹائٹس ٹیسٹ کی سہولت فراہم کرے۔ PCR کی رپورٹ کروانی تھی ہم تقریباً 3-4 دن ہو گئے ہیں، خجر خراب ہو رہے ہیں الائٹ ہاسپٹل میں باقاعدہ ان کی وہ جب بھی آتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کٹ خراب ہے، ہم باہر سے جاتے ہیں، باہر سے وہ مہنگی ہے، ہم غریب آدمی ہیں، ہم نہیں کروا سکتے۔ ہیپیٹائٹس کے ٹیسٹ نہیں ہو رہے، حکومت فراہم کرے۔ اس مسئلے پر MS الائڈ ہسپتال ڈاکٹر ارشد علی چیمہ کا کہنا ہے کہ ہیپیٹائٹس کی PCR کٹس کی خریداری کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور امید ہے جلد کٹس فراہم کر دی جائیں گی۔ ہمیں ڈیمانڈ آئی ان کی نا تو ہم نے پروسیس کر دیا اور انشاءاللہ قریب جلدی ان کو مہیا کر دی جائیں گی۔ الائڈ ہسپتال میں تشخیص کی سہولت فراہم نہ ہونے سے مریضوں کو پرائیویٹ لیبارٹریوں سے ٹیسٹ کروانا پڑ رہا ہے۔ ہیپیٹائٹس ٹیسٹوں کی سہولت میسر نہ ہونے کے سبب مریض ادویات کے حصول کے لیے پریشان ہیں۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ دوسری جانب فیصل آباد میں اراضی ریکارڈ سینٹرز میں مسائل ختم نہ ہو سکے، اسی پر مزید تفصیلات جان لیں گے اس رپورٹ میں۔ اراضی ریکارڈ سینٹروں میں ایک کے بعد ایک مسئلہ سامنے آنے لگا ہے۔ ریونیو ریکارڈ آن لائن کرتے وقت کے مسائل ختم نہ ہو سکے۔ سینٹروں میں آنے والے سائلین کا موقف ہے کہ پٹواریوں نے پیسہ کھڑا کرنے کے لیے ہزاروں انتقال غلط درج کر دیے تھے، جس سے سینٹروں میں رش کم نہیں ہو سکا۔ وہ بھی ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਕਾਲੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ, 4 ਨੂੰ ਆਉਣ, 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੇੜੇ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਕਚਹਿਰੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਬਹਰਹਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦ ਪਰਫਾਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦ ਬੈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਟੋਕਨ ਲਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। 8-8 ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਫੋਟੋ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਅਮਲਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। اراضی ریکارڈ سینٹروں کا عملہ 10 سال گزرنے کے باوجود ریکارڈ درست نہ کر سکا۔ شہریوں کا ٹوبہ ٹیکسنگ میں ماضی کے منصوبے کھٹائی کا شکار، 5 کروڑ کی لاگت سے تعمیر شدہ گورنمنٹ گرلز کالج کا BS بلاک 3 سال بعد بھی بند، طالبات بنیادی سہولیات سے محروم، عمارت مختلف مقامات سے خستہ حالی کا شکار، محکمہ تعلیم سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 4 دیواری کے علاوہ چھت ضروری ہوتی ہے جہاں بیٹھ کر طلباء و طالبات اپنے خوابوں کو پورا کرتے ہیں، لیکن ٹوبہ میں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود طالبات کو سہولیات مہیا نہ ہو سکی۔ عمارت کے بغیر 150 سے زائد طالبات تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ 2016 میں گورنمنٹ گرلز کالج میں BS کرنے والی طالبات کے لیے BS بلاک کا آغاز کیا گیا جس کا تخمینہ 5 کروڑ روپے تھا، جو 2018 میں مکمل ہوا۔ 3 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا لیکن تاحال قابل استعمال نہ لایا جا سکا۔ محکمہ بلڈنگ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی آپس کی چپکلشوں کی وجہ سے عمارت نہ کھل سکی۔ آج تک طالبات اس عمارت کے نیچے بیٹھ کر تعلیم حاصل نہ کر سکیں۔ بلڈنگ گزشتہ 3 سال سے بند ہونے کی وجہ سے مختلف مقامات سے خراب ہونے لگی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کالج دانش اوان کا کہنا ہے کہ بہت جلد یہ عمارت قابل استعمال لے کر آ رہے ہیں۔ یہ 2016 سے 18 میں یہ KD اسکیم تھی ہمارے پاس اور تقریباً یہ 45 ملین کے قریب اس کی گرانٹ تھی اور 5 ملین کے قریب اس کی ریونیو گرانٹ تھی۔ تقریباً چیزیں جو ہیں وہ اس کی کمپلیٹ ہے۔ ہینڈ اوور کے بیچ میں یہ تھا کہ تھوڑی سی آبزرویشنز تھیں جو کہ دور کر دی گئی تھیں۔ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے ہم ان ٹچ ہیں اور یہ انشاءاللہ جلد ہی منصوبہ جو ہے ہم لوگ اس کو ہینڈ اوور بھی کر لیں گے۔ دیکھنا ہے کہ ماضی کے منصوبہ مکمل ہونے کے باوجود فائدہ نہیں اٹھا سکے، مزید لوگوں کو ایسے منصوبوں کا کتنا انتظار کرنا پڑے گا۔ محکمہ ایجوکیشن اور پبلک ڈپارٹمنٹ کی ناقص آج جو ہے بننے والی عمارت کو 3.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن اب بھی تک جو ہے یہاں پر طلباء و طالبات ایک دن بھی بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے 5 کروڑ روپے عوام کے ٹیکس سے بننے والی یہ عمارت جو ہے خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیمرامین جوال ملک کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ آپ کو بتائیں کہ جھنگ کے لیے نئے ترقیاتی منصوبے منظور، پرانے منصوبے بے یار و مددگار اور مکمل نہیں ہو سکے۔ وزیر کھیل تیمور بھٹی نے انتخاب میں 4 نئے ترقیاتی منصوبے منظور کرا لیے ہیں۔ آئندہ مالی سال میں شاہ جیونا میں نیا منی انڈور جمنیزیم اور رتا متا والی بال کورٹ بنے گا۔ کھیوا میں سپورٹس گراؤنڈ جبکہ اکڑیاں والا میں نیا والی بال کورٹ بھی بنایا جائے گا۔ شفقت شہید گراؤنڈ میں فلڈ لائٹس کی درخواست کی تھی جو منظور نہ ہو سکی۔ مائی ہیر کرکٹ سٹیڈیم میں فلڈ لائٹس جبکہ شاہد شہید ہاکی گراؤنڈ میں
اپ گریڈ کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر محمد عمران کا کہنا ہے کہ سپورٹس بورڈ کو تینوں منصوبوں پر نظرثانی کی درخواست کی ہے۔ امید ہے تینوں منصوبوں کو بھی آئندہ سال اپ گریڈ کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو 282 ملین روپے فنڈز مل گیا۔ ملازمین کو اس ماہ میں واجبات کے ساتھ تنخواہ اور الاؤنسز کی ادائیگی ہوگی۔ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث تنخواہوں کی ادائیگی تاخیر کا شکار ہو رہی تھی۔ عید کے موقع پر بھی ملازمین کو تنخواہوں کا اجرا نہ ہو سکا۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو 282 ملین روپے فنڈز مل گیا۔ ملازمین کو اس ماہ میں واجبات کے ساتھ تنخواہ اور الاؤنسز کی ادائیگی ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چنیوٹ میں پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی مریضوں کے لیے مشکلات کا سبب بننے لگی۔ ہسپتال انتظامیہ نرسز سٹاف کی کمی کو پورا کرا سکی اور نہ ہی پیرامیڈک سٹاف تعینات ہو سکا۔ ضلع چنیوٹ میں بڑے سرکاری ہسپتال میں چارج نرسز کی 42 خالی اسامیاں تاحال خالی ہیں۔ نرسز پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی کے باعث مریضوں کو علاج معالجہ کرانے میں شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ مریضوں کا کہنا ہے کہ علاج کے لیے یہاں آتے ہیں لیکن گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ محکمہ صحت پنجاب بھی ڈی ایچ کیو ہسپتال میں نرسز پیرامیڈیکل سٹاف کو بھرتی کرنے میں غیر سنجیدہ ہے۔ مریضوں نے مطالبہ کیا کہ ڈی ایچ کیو ہسپتال میں نرسز سٹاف کے علاوہ دیگر خالی اسامیوں پر تعیناتی کو یقینی بنایا جائے۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں ایک ماہ کے دوران قیدیوں کی لڑائی کا دوسرا واقعہ۔ دو گروہ آپس میں جھگڑ پڑے، ایک دوسرے پر مکوں اور پلاسٹک کی بالٹیوں سے حملہ۔ واقعے کا علم ہونے پر ڈی آئی جی جیل کا نوٹس، 3 اہلکار معطل کر دیے جبکہ سپرنٹینڈنٹ سے جامع رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں قیدیوں کے 2 گروہوں میں مبینہ لڑائی کا واقعہ ڈی آئی جی جیل سعید اللہ گوندل نے نوٹس لے لیا۔ ابتدائی طور پر غفلت برتنے والے 3 جیل اہلکاروں کو معطل کر کے انتظامی امور پر ٹوبا اور ڈسٹرکٹ جیل جھنگ ٹرانسفر کر دیا۔ ان میں ہیڈ وارڈن محمد اعجاز، وارڈر خالق داد اور وارڈر ندیم شامل ہیں، جبکہ لڑائی میں ملوث قیدیوں کے ایک گروہ کو سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی جیل سعید اللہ گوندل نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ جیل علی اکبر سے واقعے کی جامع رپورٹ طلب کر لی۔ ڈسٹرکٹ جیل میں ایک ہی ماہ میں لڑائی کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ چند روز قبل بھی 2 قیدیوں کی لڑائی میں ایک ہسپتال پہنچ کر جاں بحق ہو گیا تھا۔ ڈی آئی جی کا کہنا تھا کہ جیل کی سیکیورٹی اور ڈسپلن پر کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ پولیس فورس کی استعداد کار بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ اسٹیٹ آف دی آرٹ مظفر شہید آپریشن روم، آر پی او فیصل آباد رفت مختار راجہ نے ڈی پی او بلال ظفر کے ہمراہ روم کا افتتاح کر دیا۔ ڈالفن طرز پر گشت کے لیے تیار 20 رکنی دستے سے بھی ملاقات کی۔ نے آپریشن روم کا وزٹ کیا اور ورکنگ کا جائزہ لیا۔ اس روم کے قیام سے تھانہ جات کی CCTV کیمروں سے مانیٹرنگ کی جائے گی۔ ڈی پی او بلال ظفر نے اس حوالے سے بریف کیا۔ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت یقینی بنانے، جائے وقوع پر بر وقت رد عمل کے لیے محافظ اسکیم کا افتتاح بھی کیا گیا۔ آر پی او کا کہنا تھا جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے پالیسنگ کے نظام کو مزید مؤثر بنانے میں مدد ملے گی۔ اس فورس کا مقصد فنکشنل اسپیشلائزیشن ہے تاکہ 15 کی کال پر بر وقت ریسپونڈ کیا جا سکے۔ یہ ٹیکنالوجی کو لے کے آئے ہیں جس کے حوالے سے ہمارا کرائم پریونشن کے حوالے سے اور سروس ڈیلیوری کے حوالے سے یہاں لوگوں کو جو فائدہ ہوگا، ان کا جو خدمت مراکز ہیں جو بھی ہو رہی ہے، جو 15 کی کالز ہیں وہ ساری مانیٹر ہوں گی اور انشاءاللہ ان کا مینجمنٹ بہتر ہوگی اور کنٹرول بہتر ہوگا۔ ڈی پی او نے بریف کیا کہ محافظ اسکواڈ کی موٹر سائیکلز میں لائیو ٹریکرز کے ذریعے آپریشن روم میں مانیٹرنگ کی جائے گی۔ موبائل فونز میں اسپیشل سافٹ ویئر ہوگا جس کی مدد مشکوک شخص وہیکلز کا ریکارڈ چیک کیا جا سکے گا۔ کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار گھمن، سٹی 41۔ آپ کو بتائیں کہ جب تک انصاف نہیں ہوگا ترین گروپ قائم ہے۔ ایم این اے راجہ ریاض کی سٹی 41 سے خصوصی گفتگو، کہا ہمارے مطالبات کافی حد تک تسلیم کر لیے گئے ہیں، ان کا مزید کیا کہنا ہے آپ کو سنواتے ہیں۔ بالکل نہیں ختم ہوا، جنگیر ترین گروپ ہے، مکمل ہمارا اتحاد ہے اور ہم سب نے حلف اٹھایا ہوا ہے اور ہم سب اس حلف کے پابند ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ گروپ قائم رہے گا اور ہمارے تمام ایم پی ایم این اے متحد ہیں۔ ہمارے مطالبات وفاق نے بھی مان لیے تھے، اب ہمیں پنجاب میں پرابلم آ رہی تھی۔ کل ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی
اور اس मुलाकात में पंजाब के हवाले से जो हमारी मुश्किलात थी या हमारे खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही थी, वज़ीर आला साहब ने उनको भी ख़त्म करने का ऐलान किया। हम इकट्ठे हैं, हमने लुत्फ़ उठाया हुआ है और हम हमारे किसी दोस्त के खिलाफ किसी स्टेज पर अगर कोई इंतकामी कार्रवाई हुई तो ये पूरा ग्रुप मुकम्मल अताद और यकजहती के साथ उसका साथ दे। पहले दिन से कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन बेगुनाह है, उसका कोई कसूर नहीं, 1 रुपए की उन्होंने करप्शन नहीं की। ये हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है और इस पर कायम है। जो भी इंक्वायरी इंसाफ के साथ होगी। जहांगीर राजा रियाज की गुफ्तगू आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात मियां फ़ारूक हबीब ने नेशनल हस्पताल में कोरोना वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तमाम चैलेंजेस के बावजूद मुल्की मईशत को मुस्तहकम और बेहतरी की तरफ गामजन किया। फैसलाबाद से आज़ादार हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। मियां फ़ारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बने 3.25 साल हो चुके। हुकूमत ने कर्जों की बजाय आमदन से मुल्क चलाया। जितनी आमदन है उतना ही खर्च हो रहा है। साबका हुकूमत ने तमाम तर परफॉर्मेंस कर्जों की बुनियाद पर की, जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक्तदार में आकर इन कर्जों को उतारा। गुज़श्ता 10 माह के दौरान बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा डॉलर पाकिस्तान भिजवाए, जिससे डॉलर की कीमत में 17 रुपए की कमी वाक़ई हुई, जो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड डॉलर्स आए हैं। रेमिटेंसेज अभी तक जुलाई से अप्रैल 10 महीनों में 24 बिलियन डॉलर से ज़ायद बैरून मुल्क पाकिस्तानी, जब उनको एहसास हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन नहीं कर रहा, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा, बैरून मुल्क फ्लैट्स नहीं बना रहा, उसके बच्चे वहां कारोबार नहीं कर रहे, उन्होंने पैसा बैंकिंग चैनल से भेजना शुरू कर दिया। और ये भी कोविड के दौरान, जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, कोविड के दौरान आपकी फॉरेन रेमिटेंसेज में इजाफा हुआ 24 बिलियन डॉलर। उनका मजीद कहना है कि जब तहरीक इंसाफ ने इक्तदार संभाला तो लूमें 40 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही थी, जबकि टमाटर की कीमत इससे ज्यादा थी। लेकिन अब सनती इदारों की तादाद में इजाफा हो रहा है, क्योंकि हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन के लिए खसूसी पैकेज मुतारिफ करवाया है। वो एक इसहाकडार होता था जो फज पेमेंट्स करता था, जो फज फिगर्स करता था, जो आउट ऑफ द बुक लोन पार करके गया था। आज इसहाकडार कोई नहीं है। आज जितने हकाइक बताए जा रहे हैं, आप हर सेक्टर से पूछ लें, आप किसान से पूछें, आज आप इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछें, आज आप टेक्सटाइल फैसलाबाद खड़े हैं, टेक्सटाइल का कब्रिस्तान था यही फैसलाबाद। लूमें 40 रुपए किलो कबाड़ के भाव बिक रही थी, टमाटर महंगा था, पावर लूम सस्ती बिक रही थी। आपके इल्म में स्पिनिंग मिलें बंद पड़ी थी। आज ना सिर्फ पुराना टेक्सटाइल का सेक्टर चला। वजीर मुमलिकत ने इस दौरान सियासी मुखालफिन को भी आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि पीडीएम तितर बटेर का नाश्ता करती रहती है, मगर अब वो कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। आपको बताएं कि महकमा तालीम फैसलाबाद के तहत गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक 214 ढुडीवाला में दाखिला मुहिम तकरीब। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए खजाना फैजुल्ला कमोका, CEO एजुकेशन अली अहमद सियान की शिरकत। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोरोना लॉकडाउन में बहुत बड़ी तादाद में तलबा स्कूल छोड़ चुके थे। महकमा तालीम पंजाब ने छुट्टियों में भी दाखिला मुहिम शुरू कर रखी है। महकमा तालीम फैसलाबाद की तरफ से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक नंबर 214 ढुडीवाला में इलाका मकीनों में आगाही देने के लिए दाखिला मुहिम तकरीब मुनक्किद की गई। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए खजाना फैजुल्ला कमोका ने खसूसी शिरकत की। वालिदैन से अपने बच्चों को स्कूलों में लाने की दरख्वास्त की और स्कूल को प्राइमरी से एलिमेंट्री अपग्रेड करवाने का अज़म जाहिर किया। किसी कौम ने तरक्की की है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम की वजह से ही की है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का ये विज़न है, ये हमारे मंशूर का हिस्सा है कि जो बच्चे स्कूलों में नहीं जा सक रहे, 2 करोड़ 37 लाख के करीब जो बच्चे हैं, उनको हमने इंशाअल्लाह ताला स्कूलों में लेके आना है। फैसलाबाद समेत अक्सर इजला में तवील बंदिश से मुतल्लिक MNA फैजुल्ला कमोका का कहना था कि तालीमी इदारों की बंदिश से तलबा का नुकसान हुआ है, लेकिन उनकी जिंदगियों को महफूज रखने में मदद मिली है। आपने बाज़ारों के हालात भी देखे। हम नहीं चाहते थे कि ये मुज़ी मर्ज जो है वो हमारे बच्चों के अंदर हो और उससे जो है वो कैजुअल्टीज़ हों। आप इस वक्त हिंदुस्तान के हालात देख लें और जितने अच्छे तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब की क़यादत में, असद उमर साहब जो NCOC को हेड कर रहे हैं, उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की है। इस तरीके से पूरी दुनिया में कहीं भी इसके ऊपर, कोविड के ऊपर इस तरह से काबू नहीं पाया जा सका जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर
ہماری حکومت کے اقدامات کی وجہ سے الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ داخلہ مہم تقریب میں چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز خالد حیات کا موقع، سی او ایجوکیشن علی احمد سیان، پی ٹی آئی رہنما محبوب عالم سندھو، ڈپٹی ڈی او خضر حیات، اساتذہ، بچوں اور والدین نے شرکت کی۔ نئے داخل ہونے والے بچوں میں مفت کتابیں بھی تقسیم کی گئیں۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ صوبائی صدر مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ خان کی جانب سے سٹی صدر شیخ اعجاز احمد کی ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار افسوس۔ کہتے ہیں کہ حکومت ہر شعبے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ انہوں نے ڈیل کے تاثر کو بھی مکمل طور پر غلط قرار دے دیا۔ صوبائی صدر مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ خان نے اے بی سی روڈ پر سٹی صدر شیخ اعجاز احمد کی ہمشیرہ کی وفات پر اظہار افسوس کیا۔ اس موقع پر ڈویژنل صدر حاجی اکرم انصاری، سٹی جنرل سیکریٹری میاں ضیاء الرحمان، کاشف گرجر، رانا صدام بھی ہمراہ تھے۔ صدر علماء ونگ حافظ امجد نے دعا کروائی۔ سٹی 41 سے گفتگو میں رانا ثناء اللہ خان کا کہنا تھا کہ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی ڈیل نہیں کی جا رہی، تمام اراکین پارٹی نظریے کے ساتھ ہیں۔ حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں کہیں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی۔ مسلم لیگ نون نے یہاں اربوں روپے لگائے تھے۔ خبرنامے میں بات کریں گے ڈینگی کے حوالے سے۔ ڈینگی سے آگاہی کا عالمی دن، فیصل آباد ڈویژن بھر میں شہریوں کی آگاہی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ تعارف کے لیے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جنگ شاہد جویا کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں محکمہ صحت کے افسران نے شرکت کی۔ شاہد جویا نے متعلقہ افسران کو بارشوں سے قبل ڈینگی لاروا کنٹرول کرنے کی ہدایت کی۔ ڈینگی سے بچاؤ کے عالمی دن پر چنیوٹ میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سی او ہیلتھ کی شرکاء کو ڈینگی کی افزائش کی روک تھام بارے آگاہی دی گئی۔ واسطہ آفس فیصل آباد میں ڈینگی کے عالمی دن کے حوالے سے سیمینار منعقد ہوا۔ محکمہ صحت کے افسران اور ماہرین نے لیکچر دیے۔ بعد ازاں ایم جبار انور کی زیر قیادت ریلی بھی نکالی گئی۔ محکمہ صحت چنیوٹ کے زیر اہتمام آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سید مسعود نعمان، سی او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقب سمیت ڈپٹی ڈی اوز اور محکمہ صحت کے دیگر افسران اور ملازمین نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈینگی سرویلنس کا جائزہ بھی لیا۔ الائڈ اسپتال فیصل آباد میں بھی ڈینگی آگاہی ریلی نکالی گئی۔ ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ قیادت میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ارشد علی چیمہ نے کی۔ ڈی ایچ کے اسپتال لالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر فضل عباس کی زیر قیادت ڈینگی آگاہی ریلی نکالی گئی، جس میں اسپتال عملے کے ساتھ ساتھ سول اسپتال سے افراد نے بھی شرکت کی۔ کانگلہ والا میں تحصیلی انتظامیہ اور محکمہ صحت کے مشترکہ آگاہی واک، اسسٹنٹ کمشنر نعمان علی، سی او میونسپل کمیٹی پرویز اختر، سی او تحصیل کونسل ملک الطاف اور محکمہ صحت کے ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ڈویژن بھر میں ہفتہ ٹریفک آگاہی بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ شہریوں کی آگاہی کے لیے ٹریفک پولیس اور ریسکیو نے ریلیاں بھی نکالی۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں بغیر لائسنس کے چلانے والے گاڑی مالکان کے خلاف موٹر وے پولیس ان ایکشن، مختلف مقامات پر ناکے لگا کر کارروائیاں کرتے ہوئے متعدد گاڑیوں کو جرمانے کر دیے گئے۔ جنگ میں ٹریفک پولیس اور ریسکیو 1122 کے ذریعے تمام آگاہی فراہم کرنے کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ڈی ایس پی زاہدہ پروین نے شہریوں میں پمفلٹ اور ماسک بھی تقسیم کیے۔ سمندری میں ریسکیو 1122 نے عالمی ہفتہ برائے روڈ سیفٹی واک کا انعقاد کیا۔ واک ریسکیو 1122 کے آفس سے شروع ہو کر کالج چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ شہریوں میں پمفلٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ اور ٹی ایچ کے اسپتال لالیہ میں ایجوکیشن یونٹ ٹریفک پولیس نے ٹریفک قوانین سے آگاہی کے متعلق سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں ایم ایس ڈاکٹر عمران سمیت ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس نے شرکت کی۔ آخدے نے ضرورت ایجاد دی مائے تے اس نو سچ کر وکھایا۔ پیر محل دے موزہ نواب بھوتی دے نوجوان زمیندار محمد عمران نے وڈی موٹر لائی تے نائی کھو آکھٹیا تے نہ ہی ڈونگے بودا سیاپا۔ صرف 3 ہارس پاور تے کل 40,000 روپے دے نال کھیتیاں نو سیراب کر دیندا ہے۔ بھی علاقہ موزہ نواب بھوتی دے رہائشی عمران سرگانا نے زمیندار بھائیاں نو نہ صرف سستا طریقہ وکھایا ہے بلکہ چھوٹے کساناں دے کھیتاں نو سراب کرن لئی مل دے پانی تو بھی جان چھڑا دیتی ہے۔ زمیندار نے نمائندہ سٹی 41 نو دسیا کہ 5-6 مہینیاں تو اپنے کھیت پانی نال سراب کر رہے ہیں تے موجاں لگیاں نے۔ وڈے ٹیوبویل تے اس دے وچ صرف چند گھنٹیاں دا ہی فرق ہے۔ نے کافی دوست انہوں نے دیتا، کافی جگہ تے لگی ہوئی یہ چیز۔ کنی دیر تو چلا رہے ہو؟ تقریباً 5-6 مہینے ہو گئے، تقریباً 3-4 گھنٹے نہ فرق ہے۔ زمیندار دے اس منی ٹیوبویل نو علاقے دے سارے زمیندار متاثر نے۔ ٹیوبویل لگوا کے بڑے خوش نے تے اس زمیندار بھائی دی بڑی تعریفاں کردے نے۔ آخدے نے اے دے وچ بجلی دی بچت بھی ہے تے گھریلو یونٹ دا بل آندا ہے۔ اس چیز بڑا سونا قدم چاہ کے آپ یعنی کہ کھیتاں نو خراب کرن واسطے اے
ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੱਚਤ ਹੈ ਜੀ, ਘਰੇਲੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਬਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਨਾਲੋਂ ਜੀ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਜਰਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਕਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਵਾਹੀ ਇਲਾਕੇ ਨਵਾਬ ਭੂਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਿਆਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾमैन मोहम्मद आशिर दे हमरा नैयर शिराजी पीर महल। स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।